السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ اسلامیات فرسٹ ایئر اسلامیات کا ہم تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ عقیدے کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کو کیا جو ہے عقائد کی اصلاح کتنی ضروری ہے اور بنیادی عقائد ہمارے کیا ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہمارا جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے وہ ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے تو توحید کا مطلب کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ توحید جو ہے یہ وحدن سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایک اور یکتا ماننا، ایک ماننا، یکتا ماننا۔ یکتا کا مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کہ جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ تو یہ اس کا ڈکشنری کے اندر اس کا یہ مطلب ہو گیا لغت کے اعتبار سے، لغوی مطلب۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی مین کہ ہم جو ہے اس کے دین کے اندر، ہمارے دین اسلام کی ٹرم کے اندر یہ توحید جو ہے، توحید کی جو ٹرم ہے وہ دین کے اندر ہمارا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اصطلاحی جو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ساری کائنات کے اندر سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ماننا، اور اس بات کا دل کے اندر یقین کر لینا، اور اس بات کو دل سے اقرار کرنا اور اسی کو اپنا معبود سمجھنا، اسی کے آگے سر جھکانا، یہ جو ہے وہ توحید کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کا یہ ہے کہ کائنات کے اندر صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی، اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور جو ساری کائنات کی مخلوقات جو ہیں، ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، ان کو وہ رزق پہنچا رہا ہے، اور وہ ایک دن ساروں نے اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، ہم اپنے اطراف کے اندر آس پاس اپنے دیکھیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہ ہو، کہ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ نظر آ رہی ہو۔ جب ساری ہی کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اپنے ایک سانس کے بھی اپنا جو ہے وہ ایک سانس لینے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، تو پھر اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اسی کو معبود مانا جائے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیا جائے اور اس کے احکامات کو آگے رکھا جائے۔ یہ جو ہے وہ توحید کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ ہے، ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا، ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا، وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ توحید کا جو یہ مفہوم ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کا جو ہے یہ انبیاء توحید کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا جو یہ ان ساروں کی دعوت کے اندر جو بنیاد ہوتی تھی، جو پہلا عقیدہ ہوتا تھا وہ عقیدہ توحید کا ہوتا تھا، کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو آ کر عقیدہ توحید کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ یہ بتوں کے اندر اور جو ہے پیسے کے اندر، مال و دولت کے اندر، اور یہ بڑے بڑے باغات کے اندر اور ان ساری دنیا کی چیزوں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بنواتے تھے کہ جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ ان کے لیے ہر کام کرنا آسان ہو جاتا تھا اور ہر برائی سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ اس لیے عقیدہ توحید تمام انبیاء کرام کی دعوت میں جو ہے مشترک جو ہے یہ چیز ہے، مشترک ہے کہ سارے انبیاء کرام نے عقیدہ توحید کی دعوت سے آغاز کیا، عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ وجود باری تعالیٰ، ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وجود باری تعالیٰ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ہم اللہ تعالیٰ کی ہماری نظریں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی، ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ پاک موجود ہیں؟ اس کے اتنے بڑے بڑے ثبوت ہیں اور اتنے بڑے دلائل ہیں کہ اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی قدرت نظر نہ آتی ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی پینسل ہے، مثلا یہ میرے پاس پین ہے۔ اب اگر اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پین جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہے، تو ہم اس کی بات پر ہنسیں گے، سب لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے ضرور کوئی جو ہے وہ مشینری ہوگی، کوئی جو ہے کسی نے کچھ بنایا ہوگا۔ تو اب ذرا سوچیں، جب ایک چھوٹا سا پین خود بخود نہیں بن سکتا تو کیا یہ ساتوں آسمان خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں؟ کیا یہ ساتوں زمینیں خود بخود بن سکتی ہیں؟ کیا ہواؤں کے اندر اتنے بھاری بادلوں کا پانی کو لے کر اڑنا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ کیا سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہو جانا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ کیا چاند کا گھٹنا اور بڑھنا خود بخود ہو سکتا ہے؟ کیا ستاروں کو جو ہے آنا اور جانا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ،
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کہ سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا، یعنی کہ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اور چاند دونوں ایک ہی وقت میں نکل گئے ہوں، یا سورج رات کو نکل آیا ہو چاند دن میں نکل آیا ہو. ایسا نہیں ہوا. کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ ایک بڑی ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. تو جب ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا اتنا خوبصورت نظام خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے. انسان اپنے اللہ کو فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اپنے اوپر نظر دوڑاؤ. آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھے تو اگر اس کی عقل اگر صحیح سلامت ہے تو وہ ضرور اس بات کو پکار اٹھتا ہے کہ واقعی اس کو مجھے بنانے والا بھی کوئی ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا تو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ تو وجود باری تعالیٰ کہ آسمانوں کا موجود ہونا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وجود کا مطلب موجود ہونا، باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات. زمینوں کا قائم موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہر چیز کا اپنی رفتار کے اندر گردش کرنا اور جو ہے وہ رات اور دن کا آنا اور جانا، یہ دنیا کے جتنے بھی اختلافات اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور یہ رد و بدل ہو رہا ہے، نظام جو چل رہا ہے، یہ سارے کے سارا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ وجود باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کر لے، اللہ کی ذات تک پہنچ جائے کہ یہ دیکھو اتنی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اللہ پاک نے، تو واقعی ان کا بنانے والا بھی بہت بڑا کوئی خالق اور مالک اور جو ہے وہ رازق ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے ہے اور اسی کے آگے اپنا جو ہے وہ سر کو جھکائے. تو یہ وجود باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی سب کچھ ماننا. اللہ کی ذات موجود ہے، اس کے دلائل کیا ہیں وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ بیان فرمائیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون کہ کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، کہ ام هم الخالقون کہ یا جو ہے یہ خود بخود پیدا ہو گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے، یہ اپنے آپ کے خود خالق ہیں یا ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہے. ام خلقوا السماوات والارض کیا یہ انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، کہ اپنے آس پاس دیکھو تو صحیح، تم اپنے اوپر نظر دوڑاؤ کہ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا ہے؟ تمہارا بنانے والا بھی کوئی ہے. اگر تم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، تمہارا بنانے والا کوئی اور ہے، تو اسی کے آگے سر جھکایا جائے، اپنی ساری ضرورتوں کو اسی کے آگے رکھا جائے، اپنے جو ہے مسائل کو اسی سے حل کروایا جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نشانیاں اللہ پاک کی قدرت کی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو تیسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کہ توحید کا ہم نے جو توحید کا جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور وحدہ لا شریک ماننا، اس کے علاوہ اور کسی کو بھی اس میں شریک نہ کرنا. اللہ پاک کی ذات کے اعتبار سے بھی ہم جو ہے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے. کہ کیا مطلب کہ اللہ پاک اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس بات کو یقین کرنا، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ جو ہے کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف لوٹتی ہیں اور اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. تو اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی کارساز نہیں ہے، اور کوئی خالق نہیں ہے، اور کوئی مالک نہیں ہے، اور جو ہے وہ سارے کے سارے ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں. اس بات پر ان کے ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ پاک کو ایک ماننا. صفات کا کیا مطلب؟ صفت کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو، خوبی بھی ہو سکتی ہے، اس کی خامی بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ سچ بولتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اچھی صفت ہے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی بری صفت ہے. لیکن جب صفت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کی اتنی خوبیاں ہیں اور وہ ساری کی ساری خوبیاں اتنی کامل اور مکمل ہیں کہ ان جیسی خوبی اور جو ہے وہ کامل اور مکمل خوبی اور ان جیسی مکمل صفت وہ اور کسی چیز کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. اگر ہم پوری کائنات کے اندر دیکھیں، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ پاک کی صفات جیسی صفات ہوں جس طرح اللہ پاک کی صفت ہے. اور دیکھیں نا، اللہ پاک کی ایک صفت ہے سننا، سمع. اللہ پاک جو ہے نا سمیع ہے، سننے والا ہے. اب سننا جو ہے وہ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، ہم سن رہے ہیں. تو ایک ہے ہمارا بھی سننا ہے، لیکن ہمارا سننا اتنا کمزور اور ناقص ہے
کہ اگر 3-4 لوگ اکٹھے بولنے لگ جائے تو ہمیں کسی کی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی, سنائی بھی نہیں دے گی. کوئی ہم سے بہت دور چلے جائے تو تب اس کی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. کوئی اتنا قریب آ جائے کہ ہمارے کان کے ساتھ بالکل منہ لگا کر چیخے تو اس کی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ سننا جو ہے, اور بالکل باریک آوازوں کو ہم نہیں سن سکتے, دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو ہم نہیں سن سکتے, دماغ میں اٹھنے والے خیالات کو ہم نہیں سن سکتے. لیکن اللہ پاک, اب دیکھیں اللہ پاک کا جو ایک سننا ہمارا ہے, اب ایک سننا ہے اللہ پاک کا. اللہ پاک کا سننا اتنا کامل اور مکمل ہے کہ اگر آدمی پہاڑوں کے اندر چلا جائے اور جو ہے وہ کسی غار کے اندر چھپ کر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, یا دل کے اندر کوئی بات سوچے, تو اللہ پاک دلوں کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں. زمین پہ چلنے والی چونٹیاں جو ہیں, یہ اس سے بھی چھوٹی جو مخلوقات ہیں, وہ جو رینگتی ہیں, ان کے رینگنے سے, ان کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے, جو آواز پیدا ہوتی ہے, اللہ پاک ان کو بھی سنتے ہیں. تو اتنی کامل صفت اور اتنا کامل مکمل سننا یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس بات پر یقین رکھنا, یہ بھی یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے. یہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس جیسی صفات اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس بات پر یقین رکھنا, یہ عقیدہ تو یہ جو ہے نا ذات اور صفات باری تعالیٰ کہ ذات کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں اور اللہ پاک کو صفات کے اندر بھی واحد مانتے ہیں. اگر ایک آدمی ذات کے اندر اللہ پاک کو واحد مانے لیکن صفات باری تعالیٰ کے اندر اللہ پاک کو واحد نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات کسی اور کی بھی مانے, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے ہم کہیں گے یہ عقیدہ توحید پر عمل نہیں کر رہا. اللہ پاک کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. اب یہ صفت ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا یہ کسی اور کی نہیں ہے, نہ کسی فرشتہ کی, نہ جن کی, نہ انسان کی, نہ کسی اور مخلوق کی. تو یہ جو ہے اللہ پاک کی صفت ہے اور اللہ پاک اپنی اس صفت کے اندر بالکل اکیلے ہیں. اللہ پاک کا اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے اندر جو ہے یہ کہ اللہ پاک کی عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی ایک تسلیم کیا جائے کہ صفات کا تقاضا کیا ہے. صفت کا تقاضا کیا کہ اللہ پاک کی صفات اتنی زبردست اور اتنی بہترین صفات ہیں کہ اللہ پاک سننے والا ہے, اللہ پاک جاننے والا ہے, اللہ پاک باخبر ہے اور اللہ پاک ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ موجود رہے گا. تو یہ جو ساری کے ساری صفات کمالیہ جو اللہ پاک کی ہیں, تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کے آگے ہی سر کو جھکایا جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. جب اتنی کامل مکمل صفات اور کسی کے اندر ہے ہی نہیں, خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, تو پھر اسی کے آگے سر کو جھکایا جائے اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے اور صفات کا تقاضا ہم سے یہ ان کی ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے اندر ذات پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہیں اور صفات باری تعالیٰ کے اندر بھی اکیلا مانتے ہیں, اور اس کو جو ہے اس کا تقاضے پر عمل کیا کرنا ہے ہم نے کہ اسی کے آگے سر کو جھکایا جائے. جسے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اللہ پاک نے سورہ اخلاص کے اندر اپنا بہت خوبصورت تعارف فرمایا کہ قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, ولم یولد, اور نہ ہی جو ہے اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. کیونکہ آدمی جو ہے جب جس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی محتاج ہوتا ہے, جو کسی کی اولاد ہو وہ بھی. اللہ پاک محتاجی سے پاک ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا کے سارے انسان, سارے جنات, سارے فرشتے سب کے سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی برابر کا, اس کی کوئی ٹکر کا, اس کا کوئی بھی شریک, کوئی ہمسر اس کا نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس جو عقیدہ توحید کا کے بارے میں ہم نے آج یہ جو 3 ٹاپکس تھے ہمارے توحید کا مفہوم آ گیا, وجود باری تعالیٰ, ذات و صفات باری تعالیٰ. اس میں جو ہمارے پاس جو ہے یہ وہ سوالات جو ہیں ہمارے, اس کے اندر جو ہے یہ سب سے پہلے جو سوال یہ جو بار بار ہمارے جو پچھلے پاس پیپرز میں ہمارے ریپیٹ ہوتے ہیں, ان میں یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات میں قرآنی دلائل تحریر کریں کہ اس میں جو ہے قرآن پر اس کی آپ کی بک کے اندر بہت سارے اس میں دلائل دیے ہوئے ہیں. تو اگر یہ لانگ کوسچن کے اندر آتا ہے تو آپ نے اس کو تفصیل سے لکھنا ہے, اور اس میں آپ نے یہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو قرآن پاک کی آیت بالکل عربی کے اندر اس کو صحیح آپ کو آتی ہے لکھنا, اور اس کو زیر زبر پیش کے اندر آپ غلطی نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے, تو پھر جو ہے آپ اس کو عربی کے ساتھ لکھیں اور خوبصورت کر کے لکھیں, بہت اچھی بات ہے, اس کا ترجمہ بھی لکھیں. اور اگر وہ نہیں آتی تو پھر صرف آپ اس کا ترجمہ لکھیں, اور اگر ترجمہ بھی آپ کو صحیح نہیں آتا تو پھر آپ اس کا مفہوم لکھیں کہ مفہوم کے عنوان سے اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو لیکن پھر آپ کا جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ترجمہ لکھیں گے تو اس کو آپ کو زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور آپ کے پیپر کے حساب سے زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. تو یہ وجود باری تعالیٰ کی اس بات, اگر اس میں شارٹ کوسچن آ جاتا ہے آپ کے پاس تو صرف جو ہے 1-2 دلائل لکھ دیں, 2 دلائل لکھ دیں, آپ کا کوسچن پورا ہو جائے گا.
اس کے بعد نوٹ لکھیں توحید کا مفہوم، کہ توحید کا مفہوم کیا ہے، اس کے اندر لغوی تعریف آ جائے گی، اس کی اصطلاحی تعریف آ جائے گی، پھر اس کے عقیدہ توحید کا جو سارے انبیاء کرام کی جو مشترکہ دعوت تھی وہ عقیدہ توحید تھی، اور اس کے بعد جو ہے توحید سے کیا مراد ہے، یہ بھی وہی جو ہے وہ توحید کا لغوی معنی آ جائے گا، وہ بھی اس میں ہم نے بتا دیا کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ توحید سے مراد وہی ہے کہ اس کا اصطلاحی معنی کہ یہ اللہ پاک کی ذات کو جو ہے وہ ساری کائنات کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر جو ہے وہ تسلیم کرنا اور اسی کو معبود سمجھنا، یہ اس کا جو ہے مفہوم ہے۔ اور ایک اور سوال آپ کے پاس جو آتا ہے یہ کہ سب سے پہلا عقیدہ، کہ سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ تو سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقائد میں سے توحید ہے، اور وہ سب کے انبیاء کرام کی دعوت کے اندر بھی سب سے پہلا عقیدہ توحید کا تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم آگے جو ہے شرک کے بارے میں پڑھیں گے، تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کمنٹ بعد میں ضرور اس کو تحریر کریں۔ بہت شکریہ۔